السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر صاحب اور علوم نبوت کے طالبات، آج اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت اور عصر حاضر۔ سامعات، ارکان ایمان میں ایک بنیادی اور اہم رکن ایمان بالرسل ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کی تصدیق کی جائے، بلکہ اس میں سب سے اہم یہ بات شامل ہے کہ اس بات پر کامل یقین ہو کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی مثال ایک خوبصورت محل سے دی۔ ایسا محل جس کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے نبوت کی اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان احادیث و دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے آخری نبی ہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ نبی نہیں بلکہ کذاب و دجال ہے، اور جو کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ سامعات، صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ان قریب میری امت میں 30 دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق امت کے ہر دور میں ایسے کذاب و دجال آتے رہے۔ صحابہ کے دور میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے 2 جھوٹے اٹھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور امت مسلمہ کی ایک بڑی جماعت ان جھوٹوں کے شکنجے میں آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی، سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا اور ایک لشکر بھیج کر ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا۔ سامعات، اس کے بعد بھی امت کے ہر دور میں حارث بن سعید کذاب، ابو منصور عجلی جیسے جھوٹے آتے رہے اور اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ عصر حاضر میں 1879 انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوستان کے ایک گاؤں قادیان سے ایسا ہی فتنہ شروع ہوا جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک عام مسلمان ہونے کا دکھاوا کیا، پھر مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ڈھونگ رچایا، آخر کار اس ملعون نے باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس شیطان نے احادیث و قرآن کے آیتوں کے غلط مطالب نکالے، غلط مطاولات پیش کی اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے شعائر اسلام کا غلط استعمال کیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس شکنجے میں آ گئی۔ تمام علماء حق اور اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ طور پر اس بات پر اجماع ہے کہ قادیانی یعنی احمدیہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سامعات، اسی طرح عصر حاضر میں ہندوستان میں شکیل بن حنیف کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ ملعون اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے نمائندے ہر جگہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بہکانے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں بھسلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں۔
سب سے پہلے یہ کہ بات اپنے دلوں میں نقش کر لیں، رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی نئے نبی یا نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ امت مسلمہ کے نونہالوں کو بچپن ہی سے دین کی بنیادی تعلیم اور سیرت نبوی سے آگاہ کیا جائے، اور تمام علماء حق سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مدارس و مساجد میں کانفرنسز اور جلسوں کے ذریعے امت میں بیداری لانے کی کوشش کرے، اور تمام امت مسلمہ سے اس بات کی بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ایسے شیطانی فتنوں سے ہوشیار رہیں، اور جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ملیں تو سب سے پہلے علماء حق کی طرف رجوع کریں۔ آخری بات اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارا جینا و مرنا اسی عقیدے پر ہو کہ تاجدار نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آخری و پیارے نبی ہیں، اور انہی کی لائی ہوئی شریعت ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین متین پر قائم رکھیں، اور ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت کر کے خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا